ہم بھی ہیں وہ بھی ہیں، بڑے انتہائی عظیم سارے نوجوان جن کے والد محترم رحمۃ اللہ علیہ کی ساری زندگی سونے محمد کی ختم نبوت کی خدمت میں گزری۔ خواجہ خواجگان خواجہ خان محمد سمر رحمۃ اللہ علیہ جسے اپنی اولاد پر اعتماد کرتے تھے، ہمارے عزیز قاضی احسان احمد صاحب پر بھی یوں ہی اعتماد فرمایا کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ تشریف لاتے ہیں مولانا قاضی احسان احمد، 2-3 مصرے سنا دیں، صرف 3 مصرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما وارزقنی فہما۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ الحمد للہ الذی انزل الکتاب والحکمہ والصلاة والسلام علی رسولہ نبی الرحمہ وعلی آلہ واصحابہ اولی العزم والہمہ۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ، ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین الی یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ سیکون فی امتی کذابون ثلاثون کلہم یزعم انہ نبی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ انتہائی واجب الاحترام، لائق ست تکریم، استاذ العلماء، شیخ الحدیث حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب دام اللہ فیوزہم، گرامی قدر
سامعین محترم، بزرگان ملت، برادران عزیز، جامعہ محمدیہ گلشن محمد تونسہ شریف کی سالانہ تقریب اختتام بخاری شریف میں ہم سب کو شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ الحمدللہ نظم کے مطابق صبح سے آپ حضرات اکابر علماء کرام کے بیانات سماعت فرما رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس کے بعد بھی دیگر جید علماء کرام آپ حضرات کے سامنے خطاب فرمائیں گے۔ میں انتہائی اختصار کے ساتھ اپنے ایمان اور عقیدے کی اساس، وہ عقیدہ جو ہمارے ایمان کی بنیاد ہے، وہ عقیدہ جو ہمارے ایمان کی اساس ہے، وہ عقیدہ جو ہمارے ایمان کی روح ہے، جسے میں اور آپ اور دنیا کا ہر مسلمان عقیدہ ختم نبوت کے نام سے جانتا اور پہچانتا ہے۔ اس عقیدے سے متعلق چند ضروری گزارشات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا۔ الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، اس بات پر ہم سب مسلمانوں کا ایمان ہے کہ جناب نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ آپ علیہ السلام کے بعد کسی بھی قسم کا کوئی اور نیا نبی دنیا میں نہیں آئے گا۔ اسلامی دنیا میں اسے عقیدہ ختم نبوت کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ہم سب مسلمانوں کا اس بات پر ایمان اور یقین ہے کہ جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر موجود ہیں، قیامت سے پہلے دنیا میں تشریف لائیں گے، جسے میں اور آپ مسلمان حیات عیسیٰ علیہ السلام کے عقیدے سے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ یاد رکھیے، مسلمان ہونے کے لیے جیسے عقیدہ توحید پر ایمان لانا ضروری، جیسے مسلمان ہونے کے لیے انبیاء علیہم السلام و تسلیمات کی نبوت اور رسالت پر ایمان لانا ضروری، جیسے مسلمان ہونے کے لیے نبی آخر الزمان، امام الانبیاء، خاتم النبیین، سید الاولین والآخرین، آسمان نبوت کے نیر اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری، جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص توحید کا انکار کرے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا،
انبیاء کی نبوت اور رسالت کا انکار کرے مسلمان نہیں ہو سکتا، رسول اللہ کی نبوت اور رسالت کا انکار کرے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا انکار کرے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیے بعین ہی اسی طرح سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق یہ ایمان، یہ عقیدہ، یہ نظریہ رکھنا ضروری ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا گیا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو سولی نہیں چڑھایا گیا، بلکہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو خالق کائنات نے اپنی قدرت کاملہ سے زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ عیسیٰ علیہ السلام اس وقت آسمان پر موجود ہیں، قیامت سے پہلے دنیا میں تشریف لائیں گے۔ حیات عیسیٰ علیہ السلام پر، رفع عیسیٰ علیہ السلام پر، نزول عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھنا ایسا ہی ضروری ہے جیسے اللہ کی توحید پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی حیات طیبہ پر ایمان رکھنا ایسا ہی ضروری ہے جیسے انبیاء کی نبوت اور رسالت پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر زندہ موجود ماننا ایسا ہی ضروری ہے جیسے ختم نبوت کے عقیدے پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اگر توحید کا منکر مسلمان نہیں ہو سکتا، رسالت کا منکر مسلمان نہیں ہو سکتا، ختم نبوت کا منکر مسلمان نہیں ہو سکتا، تو پھر یاد رکھیے عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا منکر بھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ سیدنا عیسیٰ کی حیات پر ایمان رکھنا یہ ضروری ہے۔ سیدنا عیسیٰ کے رفع الی السماء کا ایمان عقیدہ رکھنا یہ ضروری ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نزول من السماء کا عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ ہندوستان کی سرزمین پر 1840 میں غلام مرتضیٰ نامی شخص کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام غلام احمد رکھا گیا، جسے دنیا آگے چل کر مرزا غلام احمد قادیانی کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ یہ وہ بد نصیب انسان ہے جس نے قرآن کریم کی کم و بیش 100 آیات طیبہ میں بیان کیے جانے والے عقیدہ ختم نبوت کا انکار کیا۔ یہ وہ بد نصیب ہے جس نے قرآن کی آیات طیبہ میں حیات عیسیٰ علیہ السلام کے بیان کیے گئے عقیدے کا انکار کیا۔ یہ وہ بد نصیب انسان ہے جس نے احادیث پیغمبر میں ختم نبوت کے عقیدے کو بیان کیا گیا اس کا انکار کیا۔ یہ وہ بد نصیب انسان ہے جس نے سنت رسول کے اندر حیات عیسیٰ کے عقیدے کو بیان کیا گیا۔ اس مرزا غلام قادیانی نے اس حیات عیسیٰ کا انکار کیا۔ آئیے میں اور آپ اپنے ایمان، عقیدے اور نظریے کی طرف توجہ کریں۔ میرا آپ کا ایمان ہے حضور اللہ کے آخری نبی ہیں، قرآن کی 100 آیتیں اس عقیدے پر دلالت کرتی ہیں۔ میرا آپ کا ایمان ہے حضور اللہ کے آخری نبی ہیں، 200 سے زائد احادیث طیبہ اس عقیدے پر دلالت کرتی ہیں۔ صحابہ کرام نے خلافت صدیقی میں سب سے پہلا جو اجماع کیا، جھوٹے مدعی نبوت مسیلمہ کذاب کے خلاف اعلان جہاد پر اجماع کیا۔ 1200 سے زائد اصحاب پیغمبر نے یمامہ کے میدان میں جھوٹے مدعی نبوت مسیلمہ کذاب کے خلاف اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے 1450 سال بعد میں آنے والے مسلمان کو یہ
پیغام دیا. آج ہم نے یمامہ کے میدان میں جھوٹے مدعی نبوت مسیلمہ کذاب کے خلاف جہاد کر کے قرآن کی صداقت کو برقرار رکھا, قرآن کے اعلان ختم نبوت کو برقرار رکھا, نبی کے فرمان ختم نبوت کو برقرار رکھا, قرآن کی صداقت کی خاطر جان دینا پڑی, ہم نے جان دی. نبی کے فرمان کی صداقت کی خاطر جان دینا پڑی, ہم نے جان دی. آئیے چلیے چلتے چلے جائیے, جھوٹے مدعیان نبوت آتے رہے, امت ان کا مقابلہ کرتی رہی. ہندوستان کی سرزمین سے اٹھنے والا یہ جھوٹا مدعی نبوت دعوی نبوت کر کے میدان میں آتا ہے. ادھر علماء حق میدان میں اتر کر مرزا غلام قادیانی کے فتنے کے خلاف شیشہ پلائی دیوار بن کے کھڑے ہوتے ہیں. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی حرمین شریفین کی سرزمین سے پیر مہر علی شاہ صاحب کو ہندوستان واپس بھیجتے ہیں اور یہ کہتے ہیں عنقریب ہندوستان کی سرزمین پر ایک فتنہ اٹھنے والا ہے, آپ اگر وہاں خاموش بھی بیٹھے رہیں گے وہ فتنہ ترقی نہیں کر سکے گا. چنانچہ پیر مہر علی شاہ صاحب کے سامنے جھوٹا مدعی نبوت مرزا غلام قادیانی آیا. پھر چشمے فلک نے دیکھا, اگر مناظرے کا چیلنج دیا مہر علی نے قبول کیا, اگر مباہلے کا چیلنج دیا مہر علی نے قبول کیا. لاہور کی بادشاہی مسجد کے بلند والا مینار پر چڑھ کر چھلانگ لگانے کی بات آئی, پیر مہر علی نے اسے قبول کیا, مگر مرزا غلام قادیانی نہ مناظرے میں آیا, نہ مباہلے میں آیا, نہ کسی اور چیلنج کو قبول کر کے میدان میں آیا. آؤ دیکھو یہ جو مدارس ہیں, یہ جو خانقاہیں ہیں, کیسے لوگ میرے آپ کے ایمان کے تحفظ کے لیے تیار کرتے ہیں. مرزا غلام قادیانی نے پیر مہر علی شاہ صاحب کو یہ چیلنج کیا, آپ سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھیں, میں بھی سورۃ فاتحہ کی تفسیر لکھتا ہوں. جس کی تفسیر کو عوام قبول کر لے, علماء صحیح قرار دے دے, وہ تفسیر سچی, لکھنے والا سچا, اس کا کہنے والا سچا. پیر مہر علی شاہ صاحب غلامی رسول میں عشق پیغمبر میں ڈوب کر میدان میں اترے. پیر مہر علی شاہ صاحب نے مرزا قادیانی کو جواب بھیجا کہ تو یہ کہتا ہے آپ بھی سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھے, میں بھی سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھتا ہوں. جس کی تفسیر عوام قبول کر لے, علماء تائید اور تصدیق کر دے, وہ تفسیر صحیح, لکھنے والا صحیح, اس کی بات صحیح, اس کا دعویٰ صحیح. پیر مہر علی شاہ صاحب کہنے لگے, آؤ اسلام کے متوالو, آؤ نبی کے غلاموں, آؤ پیغمبر کے جان بازو, آؤ پیغمبر کے جانشارو, میں تمہیں بتاتا ہوں تلک الایام نداولها بین الناس. 1400 سال پہلے نبی کے سامنے نبی کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اصحاب پیغمبر دیوانہ وار, مستانہ وار, جان ہتھیلی پہ رکھ کے میدان کارزار میں اتر کر ختم نبوت کے عقیدے کا تحفظ کرتے ہیں. آج 1450 سال کے بعد غلامان پیغمبر, عاشقان مصطفیٰ, شمع رسالت کے پروانوں میں سے ایک عظیم الشان ہستی جسے دنیا اسلام, دنیا زہد و تقوی, دنیا رشد و ہدایت پیر مہر علی شاہ گولڈنی کے نام سے جانتی ہے. پیر مہر علی شاہ صاحب کہنے لگے تیرا چیلنج منظور ہے, مگر غلام پیغمبر, عاشق پیغمبر مہر علی کا انداز ہوگا یوں کہ تیری پسند جدا, میری پسند جدا, تجھے پسند خودی, مجھے پسند خدا. تو یہ کہتا ہے مہر علی تفسیر لکھے, عوام قبول کر لے, علماء تائید کر لے, مہر علی سچا, مرزا
مرزا قادیانی تفسیر لکھے، عوام قبول کر لے، علماء تائید کر دے، مرزا قادیانی سچا، مہروی کہنے لگے، یوں نہیں، ذرا عاشقانہ انداز میں میدان میں آتے ہیں، پھر مہروی کا چیلنج سن۔ پیر مہروی شاہ نے مرزا قادیانی کو پیغام بھیجا، تو بھی کاغذ لے، میں بھی کاغذ لیتا ہوں، تو بھی قلم لے، میں بھی قلم لیتا ہوں، تو اپنے کاغذ پر اپنا قلم رکھ، میں اپنے کاغذ پر اپنا قلم رکھتا ہوں، تو اپنے قلم کو حکم کر، میں اپنے قلم کو حکم کرتا ہوں۔ جس کا قلم خود بخود چلے وہ سچا، جس کا نہ چلے وہ جھوٹا۔ جانے جانے نعرہ تکبیر، شام رسالت، ہاتھ لگا کے جواب دے، تو سوال ہاتھ کے جواب دو، شام رسالت، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، عالی مجلس تاج ختم نبوت، مرزائیت مردہ باد، مرزائیت، مرزائیت، مرزا قادیانی پر لعنت۔ بے شمار جا کے جواب دے، ہمارے عقیدے کا مسئلہ، اپنے عقیدے کا اظہار کھل کر کریں۔ ہم اپنا عقیدہ سمجھ کے مرزا قادیانی پر لعنت بھیجتے ہیں، مرزائیت پر بے شمار لعنت، مرزائیت پر، بے مرزائیت پر۔ میرے محترم دوستو، میں عرض یہ کر رہا تھا، ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ، ہمارا نظریہ قرآن کریم سے ثابت، سنت پیغمبر سے ثابت، اجماع امت سے ثابت۔ جب ہمارا ایمان ہے حضور اللہ کے آخری نبی ہیں، ہمارا ایمان ہے عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر موجود ہیں، قیامت سے پہلے دوبارہ دنیا میں آئیں گے، تو پھر ہم اپنے ایمان پر پہرا بھی دیں گے، ہم اپنے ایمان پر نگہبانی بھی کریں گے، ہم اپنے ایمان کی چوکی داری بھی کریں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا میری قیمتی چیز ہو میں اسے ایسے ہی چھوڑ دوں، یہ نہیں ہو سکتا ایمان میرا ہو میں اس کی حفاظت نہ کروں، یہ نہیں ہو سکتا عقیدہ میرا ہو میں اس کی حفاظت نہ کروں۔ پیر مہروی شاہ صاحب گولوی نے مرزا غلام قادیانی کو چھٹی کا دودھ یاد کروا دیا۔ آئیے آج 28 فروری ہے، 21 دن پیچھے چلیے، 7 فروری 1935 کا وہ عظیم الشان دن ہے جب ریاست بہاولپور کے اندر مرزا غلام قادیانی کے کفر کے متعلق فیصلہ ہوا، قادیانیوں کے کفر کے متعلق فیصلہ ہوا۔ 1926 کے اندر ریاست بہاولپور کی عدالت میں ایک مقدمہ دائر کیا گیا، ایک مسلمان بچی تھی، اس کا نکاح مسلمان بچے سے ہوا، بدقسمتی سے مسلمان بچے کے مقدر کا ستارہ ڈوب گیا، اللہ کا غضب آیا، پیغمبر کو چھوڑ کے جھوٹے مدعی نبوت مرزا غلام قادیانی کے ہاتھ پہ بیعت کر کے قادیانیت میں شامل ہو گیا۔ بچی کے باپ نے عدالت سے رجوع کیا، مرزا غلام قادیانی کافر تھا، اس کے ماننے والے کافر ہیں، مسلمان بچی کا کافر بچے سے نکاح نہیں ہو سکتا، اس نکاح کو فسخ کیا جائے۔ توجہ کیجئے، 1926 میں مقدمہ دائر ہوا، 7 فروری 1935 کو ریاست بہاولپور کی عدالت میں مرزا غلام قادیانی اور اس کے ماننے والوں کے خلاف فیصلہ صادر کیا کہ مرزا غلام قادیانی اپنے کفریہ عقائد کی وجہ سے کافر تھا، دائرہ اسلام سے کافر تھا، دائرہ اسلام سے خارج تھا، مرتد اور زندیق تھا، اس کے ماننے والے بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے، مرتد اور زندیق ہے، مسلمان بچی کا قادیانی سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ جسٹس محمد اکبر نے 7 فروری 1935 کو ریاست بہاولپور کی عدالت میں یہ فیصلہ صادر کیا۔ اس مقدمے میں ہندوستان سے سب سے بڑی علمی روحانی شخصیت علامہ سید محمد انور شاہ کشمیری آئے، انہوں نے عدالت کے فلور پر دلائل دیے۔ دوسری طرف مرزا غلام قادیانی کا نام لیوا جلال الدین شمس کھڑا تھا، ادھر سے انور شاہ کشمیری حضور کی ختم نبوت پر قرآن پیش کرتے،
انکار کرتا، ادھر سے حدیث پیغمبر پیش ہوتی، جلال الدین انکار کرتا، ادھر سے اجماع امت پیش ہوتا، جلال الدین انکار کر دیتا۔ یہ جلال اور جمال میں انور شاہ عدالت کے فلور پر دلائل کے انبار لگا رہے ہیں، ابھی تو دلائل آ رہے ہیں۔ میں نے کہا نبی کے عاشق، نبی کے غلام، نبی کی عزت، نبی کی ناموس ہر انداز سے کرتے ہیں، دلائل دیے انکار کر دیا۔ اب مستانہ وار ایک نئے عاشق کے انداز میں علامہ انور شاہ کشمیری عدالت کے فلور پر جلال الدین کے سامنے پیش ہوئے اور کہنے لگے جلال الدین اگر تو انور شاہ کی بات کو دلائل کے زور پر نہیں مانتا تو انور شاہ تجھے کہتا ہے یہی عدالت کے فلور پر کھڑے کھڑے آنکھیں بند کر انور شاہ تجھے مرزا غلام قادیانی کو جہنم میں جلتا ہوا یہیں پر دکھا دے۔ میرے محترم دوستو، میں تو اپنے استاد مکرم دام اللہ فیوزہم کا حکم پورا کرنے کی غرض سے حاضر ہوا۔ ابھی اور بہت سارے مہمانان گرامی موجود ہیں، میں ان کے درمیان زیادہ حائل نہیں ہوں گا، مگر ایک تمنا، ایک آرزو، ایک طلب لے کر کراچی سے سفر کر کے یہاں آیا ہوں کہ آپ کو اپنے مال کی فکر ہے، اپنی زمین کی فکر ہے، اپنی جائیداد کی فکر ہے، اپنے مربع کی فکر ہے، دنیا کی ہر چیز کی فکر ہے۔ اگر مجھے آپ کو اپنے نبی کی عزت، اپنے نبی کی ناموس کی فکر نہیں ہے تو یہ میرے لیے، آپ کے لیے بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ یہی فکر پیدا کرتے ہیں مدارس، یہی فکر پیدا کر کے مدارس علماء تیار کرتے ہیں، علماء غلامان پیغمبر کو تیار کرتے ہیں تاکہ یہ علماء آگے چل کے تحفظ ختم نبوت کا فریضہ ادا کر سکے۔ میری اور آپ کی جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت شیخ المشائخ حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر کی امارت میں پوری دنیا کے اندر تحفظ ختم نبوت کی صدا کو بلند کر رہی ہے۔ خوش نصیب اور سعادت مند ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ ختم نبوت کی نگہبانی، ختم نبوت کی پاسبانی، ختم نبوت کی چوکیداری نصیب کر دیتے ہیں۔ جائیے تاریخ اٹھائیے، ایک بادشاہ جسے دنیا عمر بن لیث کے نام سے جانتی ہے، اس کا انتقال ہوا۔ اس کے چاہنے والوں میں سے کسی نے اسے خواب میں دیکھا، اس نے بادشاہ سے کہا بادشاہ سلامت بتائیے اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ بادشاہ کہنے لگے مجھے اللہ کے سامنے پیش کیا گیا، اللہ نے مجھے معاف کر دیا، میرے لیے جنت کے فیصلے کر دیے اور مجھے جنت میں بھیج دیا گیا۔ وہ کہنے لگا کون سا عمل آپ کی مغفرت کا ذریعہ بنا؟ بادشاہ کہنے لگا اعمال تو ابھی اللہ کے سامنے پیش ہی نہیں ہوئے تھے، اس سے پہلے ہی اللہ نے میری مغفرت کے فیصلے فرما دیے۔ وہ بڑا حیران ہوا، اللہ کے دربار میں پیش کیا گیا، اعمال پیش نہیں ہوئے، مغفرت کے فیصلے ہو گئے۔ وہ کہنے لگا پھر بادشاہ سلامت بتائیے معاملہ ہوا کیا؟ بادشاہ کہنے لگا میں اپنی زندگی میں پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا تھا، سامنے چٹیل میدان میں میری فوج تھی، اچانک میں نے اپنی فوج کو دیکھا، اچانک میرے دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی، میں نے آسمان کی طرف نظریں اٹھا کے کہا کاش میں اور یہ میری فوج حضور علیہ السلام کے زمانے میں ہوتے تو میں اپنے آپ کو اور اپنی فوج کو حضور کی طرف سے حضور کے دشمنوں کے خلاف میدان میں اتار دیتا۔ میری یہ خواہش اللہ کو اتنی پسند آئی، اسی پر اللہ نے میری مغفرت کے فیصلے فرما دیے۔ اگر نبی کے دفاع کے لیے آدمی ارادہ کرتا ہے، اگر نبی کی ناموس کے تحفظ کے لیے آدمی ارادہ کرتا ہے، اگر نبی کی ختم نبوت کی حفاظت کا کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے، خواہش کرتا ہے، طلب رکھتا ہے، مالک کو یہ خواہش، مالک کو یہ طلب، مالک کو یہ قرن، مالک کو یہ سوچ اتنی
اتنی پسند آتی ہے کہ مالک اس کی مغفرت کے فیصلے کرتا ہے، تو پھر کیا خیال ہے اگر کوئی مسلمان عملی طور پر نبی کی عزت کا نگہبان بنتا ہے، نبی کی ناموس کا محافظ بنتا ہے، تاج ختم نبوت کی حفاظت کرتا ہے، ردائے عزت و عصمت کی چوکی داری کرتا ہے، مرزا غلام قادیانی جیسے جھوٹے مدعی نبوت کا راستہ روکتا ہے، اس کے نام نہاد صحابہ کا راستہ روکتا ہے، اس کی نام نہاد بیوی جسے مرزا قادیانی ام المومنین کہتا ہے اس کا راستہ روکتا ہے، جسے مرزا قادیانی حرم پاک سے معزز مکرم قادیان کی سرزمین کو کہتا ہے، یہ اس کا راستہ روکتا ہے، تو پھر بتائیے یہ میدان میں اتر کے نبی کی عزت کا محافظ بنتا ہے، امر بالمعروف کرتا ہے، نہی عن المنکر کرتا ہے، صحیح عقیدہ دیتا ہے، غلط عقیدے نظریے کو صحیح عقیدے میں ملنے سے روکتا ہے، تو پھر یہ کام کرنے والا بندہ کیوں کر اللہ کے دربار میں بخشا نہیں جائے گا؟ یہی ایک پیغام ہے آپ کی میری جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کا۔ یاد رکھیے روز اول سے آج تک ملک عزیز پاکستان کے تمام تر صف اول کے جید علماء، مشائخ، پیران اعظام نے اس جماعت کی رہبری کی، دستگیری کی، قیادت کی۔ آج بھی الحمدللہ اگر خانقاہوں کو دیکھو تو تمام پیران اعظام آپ کی اس جماعت کی قیادت کرتے ہیں، اگر مدارس کو دیکھو تمام شیوخ التفسیر والحدیث آپ کی اس جماعت سے محبت رکھتے ہیں، اگر دارالافتاء کو دیکھو تو تمام بڑے جید علماء کرام، مفتیان کرام اپنے آپ کے لیے یہ سعادت سمجھتے ہیں۔ ہمارا تعلق عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت سے ہے۔ میں قربان جاؤں اپنے والد گرامی کے، وہ ایک عام آدمی تھے، عالم دین نہیں تھے، جنہیں عطا اللہ شاہ بخاری کی صحبت نصیب ہوئی تھی، جنہیں قاضی احسان احمد شجاع آبادی کے حضر و سفر میں خادم ہونے کی سعادت نصیب ہوئی تھی، جنہوں نے زندگی کی بہاریں مولانا محمد علی جلندری کے ساتھ گزاری تھی۔ جب میں جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے ایک رضاکار کی حیثیت سے مجلس میں شامل ہوا تو میرے والد گرامی نے مجھے دو نصیحتیں کی تھی، وہ نصیحتیں میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ میرے والد گرامی نے مجھے پہلی نصیحت یہ کی، اگر تمہیں ختم نبوت کے دفتر میں جھاڑو پھیرنے کا موقع مل جائے تو اسے اپنے لیے غنیمت سمجھنا۔ دوسری نصیحت یہ کرتا ہوں کہ اس جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کو کبھی بھی چھوڑنے کا تصور بھی نہ کرنا۔ یہ دو باتیں عرض کی اور کہا کہ جاؤ اللہ کے نبی کی عزت و ناموس اور ختم نبوت کے تحفظ کے لیے تم ہماری طرف سے وقف ہو۔ آج میں اور آپ یہ ارادہ کریں، اگر قادیانی اور مرزائی جھوٹے ہونے کے باوجود، مرتد اور زندیق ہونے کے باوجود اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو، اپنی بیٹیوں کو ارتداد کی تبلیغ کے لیے، الہاد اور زندگی کے پیغام کو مسلمانوں کے گھروں میں پہنچانے کے لیے وقف کر سکتے ہیں، تو کیا خیال ہے مسلمان اپنے نبی کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اپنے بچوں اور بچیوں کو وقف نہیں کر سکتے؟ کون کون تیار ہے اس کام کے لیے؟ سارے تیار ہیں؟ میرے کہنے پر تیار ہیں یا اپنے دل سے تیار ہیں؟ اس کام کی ضرورت سمجھتے ہیں یا زبردستی ہاتھ کھڑے کر دیے؟ کوئی زبردستی نہیں ہے، یاد رکھو کوئی زبردستی نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم۔ کوئی زبردستی نہیں ہے، کوئی زور زبردستی نہیں ہے کہ تم دین کا کام کرو۔ توحید کے تحفظ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، ختم نبوت کے تحفظ کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اگر تم میدان میں کھڑے نہیں ہوگے دنیا سے توحید مٹ جائے گی، دنیا سے نبوت اور رسالت کا نام، کام، پیغام مٹ جائے گا۔ کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں من یرتد منکم عن دینہ، ایمان والوں میں سے جو اپنے ایمان سے پھر گیا، مرتد ہو گیا، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ فسوف یأتی اللہ بقوم، ان
قریب اللہ ایسی قوم لائیں گے، ایسے دیوانے لائیں گے، ایسے مستانے لائیں گے، ایسے پروانے لائیں گے جو اللہ کے دین کی بقا کے لیے شیشہ پلائی دیوار بن کر توحید کی حفاظت کریں گے، ناموس رسالت پر پہرا دیں گے، تاج ختم نبوت کے لیے جان قربان کریں گے۔ بڑا عجیب، بڑا طویل عنوان اور موضوع ہے، آئیے اس پہ اکتفا کرتے ہوئے ارادہ کر لیجئے کہ انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک حضور کی عزت و ناموس کے پہرے دار بن کر رہے۔ ارادہ کرتے ہیں، ہم نے ارادہ فرش پہ کیا، حاضری ہماری عرش